ماہ مبارک رمضان میں اپنی زبان پر کنٹرول کیجیے۔ اس زمانے میں تو نہیں تھا، میں نے کہا آپ حدیث سنیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید پیغمبر نے واٹس ایپ والوں کے لیے یہ بات کہی ہے۔ اسی لیے اس جملے میں پیغمبر نے یہ نہیں کہا جھوٹ مت بولو، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشہور خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں۔ چونکہ ماہ مبارک شعبان میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس لیے اس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، ورنہ یہ ساری گفتگو حضرت نے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم آغاز کریں، ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ فجر میڈیا کے جو لوگ ہیں، پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس حقیر فقیر کو جو اس لائق سمجھا کہ اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دی، اور دوسرے ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے بچے، بزرگ، ہر سن کے لوگ ان کو غور سے سنیں، دوسرے دن جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب دیں۔ صحیح جواب دینے والوں کو انعام دیا جائے گا، اور نہ یہ کہ صرف صحیح جواب والوں کو، بلکہ شرکت کرنے والے جو افراد ہیں ان میں بھی قرآن اندازی کے ذریعے کسی ایک انسان کو اس کا کیا کہتے ہیں تحفہ کچھ نہ کچھ فجر میڈیا کی طرف سے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ شکریہ کے طور کے اوپر ان کی بھی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ خود سنیے، اپنے گھر والوں کو سنائیے، دوسروں تک شیئر کیجیے، تاکہ اس ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر کے اس عظیم خطبے سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ آج چوتھی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے، اگر آپ کو یاد ہو کل بات آئی تھی، پیغمبر نے فرمایا سلو ارحامکم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ اتنا اہم تھا کہ پھر میں نے اس کے ساتھ کوئی دوسرا اور لفظ نہیں لیا، بلکہ اسی کو کنٹینیو رکھا، بلکہ ایک چیز اور اس میں اضافہ کر دیں کہ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے۔ اگر صلہ رحم کا اتنا فائدہ ہے تو ضمناً یہ عرض کر دوں کہ یہ ساری چیزیں پلٹ جائیں گی اگر ہم قطع رحم کرتے ہیں۔ یعنی قطع رحم کرنے سے عمر کم ہوگی، قطع رحم کرنے سے روزی کم ہوگی، قطع رحم کرنے سے انسان کی روح نکلنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہر دور میں، اور خاص کر کے اس ماہ مبارک رمضان میں، اگر فرض کیجئے کہ پرانا چلا آ رہا ہے تو یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، اس میں آئیے، ایک فون اٹھائیے، رشتہ دار کو فون کر لیجئے کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، تو میں بربنائے حکم رسول آپ کو فون کر رہا ہوں، ختم کرو بات۔ انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ اجر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم سب کو خدا پیغمبر کے اس امر کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب اس کے بعد جو جملہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سلو ارحامکم کے بعد، سلو ارحامکم پر بات ہو گئی کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد آتا ہے واحفظوا السنتکم، اور اس مہینے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ ایک پیغمبر کے زمانے کی بات ہے، ایک بڑھیا جو ہے وہ بڑبڑ لگائے ہوئے تھی، الٹا پلٹا بکے جا رہی تھی، گالی پھکڑ جو بھی تھا۔ رسول اللہ آ گئے، ان کا بھائی کچھ ان کے لیے، خانم کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ۔ تو اس نے کہا کھانا پینا؟ ارے صاحب میں روزے سے ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کون سا روزہ ہے جب تم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتی ہو؟ تو اس کا مطلب یہ، اور جائیے گا نا تو آپ کو ملے گا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا،
پورے جسم کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو ابھی جو ہم کو گفتگو کرنی ہے وہ اس پر وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ۔ اگر اپنا روزہ قبول کروانا ہے، واقعی روزے دار اپنے کو کہلوانا ہے، تو وسیع حسن صاحب ماہ مبارک رمضان میں اپنی زبان پر کنٹرول کیجیے۔ البتہ یہ ہم نے کہہ دیا چونکہ خطبہ رمضان کے متعلق ہے، ورنہ زبان تو وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ آدمی کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا ایک فقرہ ہے، دیکھیے جتنی مخلوقات ہیں اگر بالنسبت الی الخالق دیکھا جائے تو ہم سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ چاہے گھوڑا ہو، گدھا ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، پرند ہو، چرند ہو، سب کا خالق ایک ہے۔ تو بحیثیت خالق سب کو اسی نے پیدا کیا، اور ہم آپ بحیثیت مخلوق سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو بعنوان مخلوق سب ایک جیسے ہیں۔ پھر امتیاز کیا ہے انسان میں اور دوسری مخلوقات میں؟ یہاں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امتیاز یہ ہے انسان کا دوسرے جانوروں سے کہ انسان الگ ہوتا ہے دوسری مخلوقات سے صرف دو چیزوں سے، ایک زبان اور دوسرے عقل۔ یہ دو چیز ہے، یہ مولا کا جملہ میرا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسری مخلوقات سے جدا ہوتا ہے صرف دو چیزوں سے، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان۔ اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو تکمیل کرنے والی ہیں۔ روایت یہ بھی کہتی ہے اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں زبان صحیح وہاں عقل ٹھیک ہے، جہاں عقل ٹھیک ہوگی وہاں گفتگو صحیح ہوگی۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے کہ زبان کا قابو کرنا، اس قدر روایات ہیں اس سلسلے میں، اس قدر روایات ہیں اس سلسلے میں۔ دو ایک چیزیں آپ کو میں جلدی جلدی سناتا ہوں اس زبان کے متعلق، ورنہ تو اس پر پوری گفتگو ہو سکتی ہے کئی قسطوں میں کہ اس زبان سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ زبان کے بارے میں جو روایات کہتی ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، امام زین العابدین حضرت امام سجاد سلام اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان سارے اعضاء و جوارح سے خیریت پوچھتی ہے۔ مطلب ہاتھ بھائی آپ کیسے ہیں، پیر صاحب آپ کیسے ہیں، دل صاحب آپ کیسے ہیں، آنکھ صاحبہ آپ کیسی ہیں، کیف اصبحتم۔ چوتھے امام سے روایت ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح زبان سارے اعضاء و جوارح سے کہتی کیف اصبحتم، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ، اور سب کا جواب یہ ہوتا ہے بخیر، ان ترکتنا، ہم سب خیریت سے ہیں اگر آپ رہنے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان، اور سیدھی بات ہے، یہ ہلکی سی زبان ہلتی یہ ہے، پھوٹتا سر ہے، ہلتی یہ ہے، ٹوٹتا پیر ہے۔ تو سارے اعضاء و جوارح کہتے ہیں ہم سب خیریت سے ہیں ان ترکتنا، اگر آپ رہنے دیں۔ اس کے بعد زبان فریاد کرتی ہے اللہ اللہ فینا، زبان آپا، یہ آپا میرا جملہ ہے، زبان ہمارے بارے میں خدا سے ڈرو، اس لیے کہ تمہارے ہی ذریعے سے ہم کو ثواب ملنا ہے، تمہارے ہی ذریعے سے ہم کو سزا بھی ملنی ہے۔ تو زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر ظاہراً فرماتے ہیں کہ یعذب اللہ اللسان بعذاب، کل کو قیامت میں اللہ زبان کو اتنا شدید عذاب کرے گا کہ جتنا شدید عذاب جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوگا۔ تب ظاہر سی بات ہے خدا کی بارگاہ میں زبان فریاد کرے گی کہ بھئی ہاتھ کا گناہ کم تھوڑی ہے، اگر کسی کو فرض کیجئے قتل کیا ہے تو تلوار چلائی ہے تو بھی ہاتھ نے، ریوالور سے داغا ہے تو بھی ہاتھ نے، تو مرڈر کرنے والا تو ہاتھ ہے نا۔ تو اصل قتل کس نے کیا ہے؟ ہاتھ نے کیا ہے۔ جھوٹی گواہی اگرچہ زبان نے دی ہے، کورٹ تک لے کون گیا ہے؟ پیر گیا ہے۔ تو صاحب ان لوگوں کا جرم کم تو نہیں ہے، آنکھ کا جرم کم تو نہیں ہے،
پیر کا جرم کم تو نہیں ہے، ہاتھ کا جرم کم تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یعذب اللہ اللسان بعذاب، کل کو قیامت میں اللہ اتنا شدید عذاب کرے گا کہ کسی جسم کے حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا۔ زبان اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرے گی، اے رب عذبتنی بعذاب، تو نے اتنا شدید عذاب کیا ہے کہ جتنا کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوا۔ جواب دیا جائے گا، خرجت منک کلمۃ، تیرے ذریعے سے ایک جملہ نکلا۔ یہاں رک کے ایک جملہ ہم اور کہہ دیں، اگرچہ ہم دیکھا جائے تو موضوع کے اندر ہی ہوگا۔ آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ جب روایات میں جائیں گے تو غیبت کے سلسلے میں بڑی روایات ہیں، تہمت کے سلسلے میں بڑی روایات ہیں، کسی کی توہین کرنے کے سلسلے میں بڑی روایات ہیں، جھوٹ بولنے کے سلسلے میں بڑی روایات ہیں۔ یہ سارے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز شاید آج کے اعتبار سے رسول اللہ نے فرمایا، وہ کیا؟ واٹس ایپ، فیس بک کا اس زمانے میں تو نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ حدیث سنیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید پیغمبر نے واٹس ایپ والوں کے لیے یہ بات کہی ہے، شاید حضرت نے فیس بک والوں کے لیے، یوٹیوب والوں کے لیے یہ بات فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی کہیں بیٹھ کے کوئی بات کرتا تھا تو اس کو پھیلنے میں برسوں لگ جاتے تھے، اس شہر سے نکلنے میں مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن آج یہاں بیٹھ کر کے ہم نے فجر میڈیا کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم نے ایک بات کہی، 1 گھنٹے کے اندر اندر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ پہلے تو نہیں تھا، تو اس کا مطلب آج کے لوگ، خاص کر کے ہم لوگ واٹس ایپ چلانے والے، فیس بک چلانے والے، جو جلدی سے ٹیگ کر دیتے ہیں یا جو فارورڈ کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اس پر غور کرنا پڑے گا۔ وہ کہتی ہے کہ زبان کہے گی پالنے والے مجھ کو تو نے اتنا شدید عذاب کیا کہ جتنا سخت عذاب جسم کے کسی اور حصے کو نہیں ہوا۔ اب جو اس کو قیامت میں جواب دیا جائے گا، یہ جلدی سے ہم لوگ جو بغیر سمجھے فارورڈ کر دیتے ہیں، فلاں امام نے فرمایا، فلاں امام، بھئی کیا پتہ جس نے ہم کو بھیجا ہے اس نے حدیث صحیح نقل کی ہے کہ نہیں نقل کی ہے، اور ہم فارورڈ کر دیں گے تو کل کو ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہر چیز جو ہمارے اس پر آ جائے اور ہم کو اچھی لگ جائے اس کو ہم فارورڈ کر دیں، نہیں، دیکھنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جھوٹ پھیلا رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو پالنے والے تو نے اتنا سخت عذاب کیا جتنا سخت عذاب جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوا۔ جواب آئے گا، خرجت منک کلمۃ، تیرے ذریعے سے ایک جملہ نکلا، فبلغت، یہ قابل غور جملہ، فبلغت مشارق الارض و مغاربہ، ایک جملہ نکلا، مشرق میں مغرب میں پھیلا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ تیرے ایک جملے سے ناحق خون بہہ گیا، بے وجہ کا مال لوٹا گیا، لوگوں کی عزت اور آبرو چلی گئی۔ مثال کے طور پر ہماری کسی سے لڑائی ہو گئی، میری ہمت نہیں تھی کہ میں ان کا کچھ بگاڑ لوں، لیکن ایک صاحب ہیں جو فرض کیجئے 2000 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھ کو فون کیا، مولانا صاحب ڈریے مت، ہم ہیں۔ خالی انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، ہم ہیں۔ اس ہم ہیں کی بنیاد پر ہم کو اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے لیا کٹا ریوالور جا کر کے شوٹ کر دیا۔ تو بظاہر قتل میں نے کیا ہے، لیکن ذمہ دار کون مانا جائے گا؟ وہ زبان جس نے فون کر کے کہا مولوی صاحب ٹینشن مت لو، ہم ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا بھیا ہر زمانے میں زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں خاص کر کے فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ زبان، اچھا ایسا نہیں ہے کہ زبان خالی گناہ ہی کرتی ہے، زبان سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، تلاوت یہی زبان کرتی ہے، زیارت یہی زبان پڑھتی ہے، دو لوگوں کے درمیان مصالحت یہی زبان کرواتی ہے، غیبت یہی زبان کرتی ہے، تہمت یہی زبان لگاتی ہے، لوگوں کو بے عزت یہی زبان کرتی ہے۔ ایک ایک چیزیں جلدی سے سنتے چلیے، ایک ایک روایت۔ ہم اچھا خاصا روزہ رکھے ہوئے ہیں،
بات کیا، ارے یار چھوڑو اس کی بات کے، کیا جاہل آدمی، اس کو کچھ آتا ہے؟ بظاہر اتنا جملہ کہا ہم نے، لیکن ایک بندہ مومن کی غیبت بیٹھے بیٹھے کر دیا۔ معلوم ہے غیبت کی سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے گویا مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے ہم نے اگر کسی کی غیبت کی ہے، یہ زبان کے ذریعے سے ہے۔ تہمت، آپ نے کسی کے اوپر غلط الزام لگا دیا، یہ زبان کہاں لے جائے گی؟ ساری دعا نماز ایک طرف، روایت کہتی ہے من بہت مؤمنا، اگر کوئی کسی مومن پر کوئی بہتان لگا دے، کل کو قیامت میں آگ کے ٹیلے پر کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی جہنم کے، اور اب خدا کا حکم ہوگا ثابت کرو، جاؤ یہاں سے۔ بات تو سچ ہے ہی نہیں، ہم نے تو بہتان لگایا تھا، ثابت کر نہیں سکتے، اور جب تک ثابت نہیں کریں گے تب تک جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان وہ چیز ہے کہ اگر ہمارے قابو میں نہیں رہی تو ساری نیکیاں ایک طرف، زبان ہم کو قیامت میں پھنسا سکتی ہے۔ جب تک وہ آدمی معاف نہیں کر دے گا جس کے اوپر ہم نے الزام لگایا ہے، ساری مجلس ماتم ایک طرف، آپ کو اس سے معافی مانگنا پڑے گی، اور اگر وہ نہیں معاف کرے گا، جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک ہم کو آگ کے اس ٹیلے پر رہنا ہے۔ یا فرض کیجئے جو ہے وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، روایت کہتی ہے کہ ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، وَجُعِلَ مِفْتَاحُهُ الْكِذْبُ، جھوٹ اس کی چابی ہے، یا بعض روایتوں میں ہے جعل مفتاحہ الشراب والکذب اشد من الشراب، اور سب کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہو سکتا ہے۔ مومن چوری کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہاں کر سکتا ہے۔ گناہگار ہے، سزا ملے گی، پکڑا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، پکڑا جائے گا، 100 کوڑے پڑیں گے، توبہ کیے بغیر مر جائے گا، جہنم میں جائے گا، وہ سب ہے، لیکن مسلمان ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیسے؟ کہ قرآن کہتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹی سی زبان ہے، کفر، آدمی اگر ذرا سا اس زبان کو کنٹرول نہیں کر پایا کافر ہو جائے گا صاحب۔ پیغمبر فرماتے ہیں خاص کر کے اس مہینے میں بھیا واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ یا مثال کے طور کے اوپر یہی جھوٹ، اس کو بھی ایک منٹ سن لی، اتنی جو ہے وہ جھوٹ کے بارے میں روایتیں ہیں، لیکن وہیں روایت کہتی ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہے تو آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں اس صلہ رحم والی کو اس سے جوڑیے کہ ایک طرف قرآن صلہ رحم کی تاکید کرتا ہے، اہل بیت صلہ رحم کی تاکید کرتے، دوسری طرف جھوٹ بولنے والا بے دین ہے، کافر ہے، اس کے باوجود روایتیں کہتی ہیں کہ اگر اس جھوٹ کے ذریعے سے دو لوگوں میں مصالحت کروا رہے ہو تو یہ جھوٹ اس سچ سے بہتر ہے جو سماج کے اندر فتنہ برپا کر دے۔ بلکہ اس پر تو شیخ سعدی کا بڑا اچھا جملہ ہے، دروغ مصلحت آمیز بہ زراستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہو، مثلا لوگوں کو ایک کر رہا ہو، وہ کہیں بہتر ہے اس سچ سے جس سے سماج میں فتنہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھیا میں تو جھوٹ نہیں بولتا، ہم نے کہا جھوٹ نہیں بولتے بہت اچھی بات ہے، مگر سچ بول کے فتنہ پھیلانے کا بھی حق ہم کو آپ کو نہیں ہے۔ اسی لیے اس جملے میں پیغمبر نے یہ نہیں کہا جھوٹ مت بولو، پیغمبر نے کیا فرمایا واحفظوا السنتکم، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یعنی وہ سچ بھی مت بولو جو سماج میں فساد کا سبب بن جائے۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ جیسے روزہ ہونا چاہیے ہم ویسے روزہ رکھ سکیں، خاص کر کے جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ پالنے والے ہم سب کو اپنی زبانوں پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب لقمان حکیم نے، اسی بنا پر دیکھیے آپ غور کیجئے، حضرت لقمان نے
اپنے فرزند، البتہ اس مفہوم کی روایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے بھی مروی ہے. جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا بیٹا اگر بولنا چاندی ہے تو یاد رکھو چپ رہنا سونا ہے، تو جتنا خاموش رہ سکے بہتر ہے. لہذا حدیث کہتی ہے اللہ رحم کرے اس بندے پر جو بولتا ہے تو فائدہ حاصل کرتا ہے، چپ رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے. یہ فقرہ پیغمبر کا، اس لیے دیکھیے پیغمبر نے ایک چیز نہیں کہ جھوٹ مت بولو یا مثلا غیبت نہ کرو، ایک جملہ فرمایا، پوری دنیا ہے مفہوم کی جو اس میں سمٹی ہوئی ہے. واحفظوا السنتکم، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یعنی سچ بھی بولو تو سوچ سمجھ کے بولو کہ یہ سچ یہاں مناسب ہے کہ نہیں ہے. جھوٹ کے لیے تو کہا ہی گیا ہے، بٹ اگر وہی جھوٹ لوگوں میں مصالحت پیدا کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہی دن میں نے عرض کیا ہے امامہ لگا کے تھوڑی کوئی شیعہ ہو جائے گا، قبا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. اصل شیعت یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اہل البیت سلام اللہ علیہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور اسی لیے میں یہ خطبہ پیغمبر کا لے کے آیا ہوں کہ بھیا یہ گناہگار، یہ نالائق وسیع حسن نہیں فریاد کر رہا ہے، یہ ہمارے پیغمبر نے ہم سے کہا ہے آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب مل کے اپنے نبی کے ان فرمودات پر عمل کریں تاکہ پیغمبر کہ تئیں ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو، ہمارا عمل بھی مضبوط ہو. اور جیسا کہ پہلے دن کہا گیا اصول دین یعنی دین کی جڑیں، اگر جڑ مضبوط ہوگی شاخیں زیادہ ہوں گی، شاخیں زیادہ ہوں گی جڑ مضبوط ہوں گی. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے عقیدے کو بھی محکم کریں اور اس عقیدے کی مضبوطی کی خاطر عمل کے ذریعے سے اس عقیدے کو غذا پہنچاتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہوگا. آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف. آج کا سوال ہے قیامت کے دن آگ کے ٹیلے کے اوپر کس کو کھڑا کیا جائے گا؟ آپشن اے بہتان لگانے والے کو، آپشن بی غیبت کرنے والے کو، آپشن سی روزہ نہ رکھنے والے کو، یا پھر آپشن ڈی نامحرم کو دیکھنے والے کو. ہم سب آپ کے اس جواب کے منتظر ہیں. ناظرین، جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نام، اس کے بعد آپ کے والد کا نام، اس کے بعد آپ کا سٹی، آپ کی کنٹری، اور آخر میں آپ کا موبائل نمبر. اور یاد رکھیں یہ ساری انفارمیشن ایک ہی میسیج کے اندر ہونا ضروری ہے. اس سوال کا جواب آپ کل 5 مارچ دوپہر 12 بجے تک انڈین ٹائم کے مطابق ہی بھیج سکتے ہیں. اگر اس کے بعد آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کا جواب قبول نہیں کیا جائے گا. صحیح جواب دینے والے اور شرکت کرنے والے کے علاوہ سب سے زیادہ شیئر کرنے والے 10 افراد کو بھی بہترین انعام سے نوازا جائے گا. انہیں صرف انفارمیشن کے طور پر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں تعداد بتا دینی ہے، اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. آپ پوری جانکاری کے لیے ہماری رولز اینڈ ریگولیشن والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے انسٹاگرام پر بھی موجود ہے، ہمارے یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اور اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. صرف آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی ہمیں میسج بھیجیں تو تمام انفارمیشن کو ایک ہی میسج کے اندر بھیجیں. اور ممکن ہے زیادہ تعداد کی وجہ سے آپ کا میسج فوراً ہم سین نہ کر سکیں، لیکن آپ کا میسج ہماری ٹیم ضرور سین کرتی ہے. تو آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے میسج کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا سیکوینس، ہماری پوری ترتیب خراب ہو جاتی ہے. قرعہ کے ذریعے سے صرف اور صرف 5 افراد کے نام آتے ہیں کہ جن کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو انعام بھی دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ مادی انعام ہے. در حقیقت وہ اصلی انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے وہ آپ سب کے لیے ہیں. وہ جو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو آپ وقت کے امام کے قریب ہو رہے ہیں، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اس کا انعام ہم آپ کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا انعام آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے. اس نیت کے ساتھ آپ شرکت کریں اور ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.